بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 42 سورہ ہود، آیت نمبر 37 تا آیت نمبر 42۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اور پھر قوم کا ان سے مذاق اور ہنسی کرنا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی پر سوار ہو جانا بمائے مومنین کے، اور اس کے بیٹے کا غرق ہو جانے کا ذکر ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کہ بنائی یہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے کہنے کے مطابق، اور مت بات کیجیے ہم سے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں، یقیناً وہ ڈوب جانے والوں میں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ہنسی مذاق کرتے، تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ اگر تم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو آج تو کوئی بات نہیں ہے، یقیناً ایک دن ہم بھی تم سے ہنسی مذاق کریں گے جیسے تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ عن قریب تم جان لو گے اس آدمی کو کہ اس کے پاس عذاب آئے، ایسا عذاب جو اس کو رسوا کرے، اور ایسا عذاب جو اس پر اترے اور اس کو گھیر لینے والا ہو، ہمیشہ دائمی عذاب۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب آ گیا اور تندور ابلنے لگا، تو ہم نے کہا کہ اے نوح، سوار کر اس کشتی کے اندر، بٹھا اس کشتی میں، سوار کر اس کشتی کے اندر ہر قسم کے 2 جوڑے، یعنی نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے کہ جن کے خلاف فیصلہ گزر چکا ہے کہ یہ غرق ہونے والے ہیں، اور جو بھی ایمان لائے، اور نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ مل کر مگر تھوڑے سے لوگ۔ اور کہا نوح علیہ السلام نے کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اور یوں کہیے کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بنائیے کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں اور ہماری حفاظت میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے کہنے کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي، ہمارے کہنے کے مطابق کا یہ مطلب ہوگا کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لمبائی چوڑائی کا حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی جو تھی وہ 3 چھتوں والی تھی، اس میں 3 حصے تھے۔ ایک حصے کے اندر عام حیوانات کو حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھایا تھا، اور ایک حصے کے اندر سامان تھا، توشہ وغیرہ، جو ہر قسم کے مطلب یہ ہے کہ نباتات آئندہ کے لیے زمین میں لگائے جائیں گے، اور ایک حصے کے اندر انسان تھے۔ تو یہ 3 منزلیں تھیں 3 حصوں کے لیے، اور لکھا ہے کہ 300 گز وہ لمبی تھی اور 50 گز اس کی چوڑائی تھی۔ یہ مفسرین نے اس کو لکھا ہے، یقینی بات واللہ عالم، اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن یہ ایسا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور حضرت نوح علیہ السلام، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ عذاب کو جلتی نہ مانگ، ظالموں کے بارے میں کہ جلتی عذاب آ جائے۔ عذاب وقت مقرر پر آئے گا، جو میں نے فیصلہ طے کیا اس پر آ کر رہے گا، آپ اس میں جلد بازی نہ کریں۔ ایک مطلب یہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے مہلت مت مانگنا، کہ ان کی سفارش نہ کرنا، کیونکہ فیصلہ ان کے خلاف غرق ہو جانے کا ہو چکا ہے۔ انہم مغرقون، وہ غرق ہو چکے، یعنی یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے. تو اس درمیان میں وَكُلَّمَا مَرَّ جب بھی گزرتا تھا علیہ نوح علیہ السلام پر مَلَأٌ سردار من قوم اس کی قوم میں سے تو سخروا منہ ان سے مذاق کرتے تھے. مذاق یہ کہ ابھی تک تو نبی تھا اور ابھی تو بڑھیا بن گیا ہے، یعنی لکڑی کا کام کرتا. پہلے تک تو نبوت کی دعوت دیتا رہا اور ابھی جو ہے نا لکڑیوں کا کام کرنے والا ہے جس کو بڑھیا کہتے ہیں، تو مطلب وہ تم نے اپنا دعوت چھوڑ دیا ہے. یا یہ ہے کہ مذاق کا یہ مطلب ہے کہ تم خشکی کے اندر کشتی بناتے ہو. تو قال نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا، اگر تم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو کوئی بات نہیں ہے، فإنا نسخر منکم، ہم بھی تم سے ایک دن آئے گا مذاق کریں گے، کما تسخرون جیسے کہ تم آج ہم سے کر رہے ہو. اور اتنا دور کا وقت نہیں ہے، فسوف تعلمون، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا اور تم جان لو گے من اس آدمی کو یاتی ہی کہ آئے اس کے پاس عذاب، ایسا عذاب یخزی ہی جو اس کو رسوا کرے. یہ یخزی ہی صفت ہے عذاب کی، اور وہ عذاب دنیا کے اندر ہے اور اس کو رسوائی کا عذاب کہا جاتا ہے کہ وہ طوفان کے اندر غرق ہو گئے اور ڈوب گئے. وَيَحِلُّ اور ایسا عذاب آئے گا، یعنی عذاب یحل، ایسا عذاب آئے گا جو ان کے اوپر اترے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ اور اترے گا ان کے اوپر عذاب، ایسا عذاب مقیمن جو گھیر لینے والا ہے. مقیمن کا معنی جو بالکل گہرا احاطہ میں کرے گا، یا مقیمن کا معنی دائمی جو ہمیشہ ہوگا. تو عذاب یخزی جو رسوا کرنے والا عذاب ہے وہ دنیا کا عذاب ہے، اور عذاب مقیم سے آخرت کا عذاب مراد ہے. حتیٰ اذا جاء امرنا، حضرت نے کشتی بنائی یہاں تک کہ ہمارا عذاب آ گیا. امرنا ہمارا حکم آ گیا، یعنی ہمارا عذاب. وفارت تنور اور تنور نے جوش مارا، یعنی تنور جس کے اندر روٹیاں پکائی جاتی ہے یا چولہے وغیرہ، وہ ابلنے لگے، یعنی ان کے اندر پانی آ گیا. تنور کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے، تو تنور سے مراد وجہ الارض ہے کہ زمین کا ہر حصہ اور ہر چپا جو ہے نا پانی سے ابلنے لگا. اور بعض حضرات نے تندور سے وہ خاص تنور مراد لیا ہے، اور اس صورت میں پھر الف لام جنسی ہے یا الف لام عاد خارجی ہے. جنسی کا مطلب ہر تنور مراد ہے، جہاں بھی علاقے میں جہاں میں تندور تھے وہ سب آگ سے جوش مارنے لگے. یا اس سے خاص تندور مراد ہے، یا التنور سے مراد غضب الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ جوش مارنے لگا، اللہ کا غصہ اور قہر آ گیا ان کے اوپر. قلنا تو ہم نے کہا احمل سوار کیجئے فیہا کشتی کے اندر من کل زوجین ہر قسم کے جوڑے. یہ اثنین تاکید ہے، معنی دو ہے، ایک نر اور ایک مادہ، یعنی مذکر و مؤنث. تو یہ تاکہ آئندہ کی نسل باقی رہے. یہ حتیٰ کہ نباتات کے اندر بھی ہے اور حیوانات کے اندر بھی ہے. تو ایک خانے کے اندر حیوانات تھے، ایک کے اندر نباتات، شجر درخت وغیرہ تھے. اس طرح ہر قسم کے جوڑے حضرت نے کشتی کے اندر رکھی اور بڑی کشتی بنائی تھی، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے تذکرہ ہوا ہے. وہ اہلکا اور اپنے گھر والوں کو بھی، جس میں اہل سے مراد یہ ہے کہ ان کے الا من سبق علیہ القول، جو ان کے بیٹے تھے اور ان کی بیویاں تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام. تو الا من سبق علیہ القول، ہاں جس کے خلاف فیصلہ گزر چکا ہے غرق ہونے کا کہ انہم من المغرقین، تو ان کو سوار نہ کیجیے. ومن آمنا اور جو بھی ایمان لائے مومنین. وما آمن معه الا قلیل اور ایمان نہیں لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ مل کر مگر قلیل ان کم لوگ. مفسرین نے لکھا ہے کہ کتنے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے. کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 80. تو بعض نے 6 لکھے ہیں، بعض نے 7، بعض نے 20، بعض نے 70 اور بعض نے 80. لیکن راجح قول یہ ہے کہ قلیل چونکہ جمع قلت ہے، اور جمع قلت کم از کم 10 سے نیچے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں اور ان کی بیویاں ہیں 3، یہ 6. اور کنعان جو تھا اس کی بیوی جو تھی وہ بھی مسلمان تھی، وہ ان کے ساتھ مل کر 6 اور یہ 7 ہو گئے. یہی 7 والا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ سورہ صافات کے اندر بھی ہے وَتَرَكْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کہ ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا. وَتَرَكْنَا ذُرِّيَّتَهُ
اور چھوڑ دیا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو، ہم الباقین، باقی یہی تھے، اور انہی سے نسل پھیلی ہے۔ حضرت کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے اور ان کی بیویاں تھیں، یہ کل 7 افراد تھے۔ اور کنعان جو ہے وہ چونکہ غرق ہو چکا تھا، اور اس کا دوسرا نام بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یام نام تھا، یام اس کا نام تھا، کنعان اس کا لقب تھا۔ وما آمن معه الا قلیل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور پھر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں بسم اللہ، اللہ کے نام لے کر، یعنی بسم اللہ خاص اللہ ہی کے نام سے، مجريها اس کا چلنا ہے، ومرساها اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ مجرے کا معنی یہ مصدر میمی ہے بمعنی چلنے کے ہے، اور مرساها یہ بھی مصدر میمی ارسا یرسی بمعنی اقامت کے، ٹھہرنے کے ہے۔ اور یہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا یہ جار مجرور متعلق ہے قائلین کے ساتھ، حاصل معنی یہ ہے کہ ارکبو سوار ہو جاؤ فیہا کشتی میں، قائلین اس حال میں کہ تم کہنے والے ہو جاؤ کہ دعا یہ پڑھو بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ اور سورہ مومنون کے اندر ہے کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یہ اصل میں جب کشتی کو سوار ہو جاؤ تو اس وقت سوار پر سیدھے ہو جاؤ، اذا استویتم تو اس وقت الحمدللہ الذی، اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجرہا و مرساہا ہے۔ اور یہ دعا بے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ اترنے کی دعا ہے جو سورہ مومنون کے اندر ذکر ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔